لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. مجالس سرکار سید الشہداء میں شرکت در حقیقت انسان کے وجود کی طہارت کی دلیل ہے، اور ہر روز یہ انسان پاک سے پاک تر ہوتا جاتا ہے. یہ مجالس در حقیقت یہی دنیاوی گرد و غبار جو انسان کے قلب اور روح پر بیٹھ جاتی ہیں، ان مجالس میں شرکت کر کے انسان دنیاوی گرد و غبار کو اپنی روح سے پاک کرتا ہے، تاکہ یہ روح انسان کی اس لائق ہو سکے کہ یہ روح بندگی کا سفر طے کر سکے. ان مجالسوں کا مقصد اور ہدف صرف یہی ہے کہ ہر روز ہم اہل بیت سے قریب ہو کر اپنے خدا کے قریب ہو سکیں. چونکہ آپ خود سرکار سید الشہداء سے کہتے ہیں یا ابا عبداللہ اتقرب الی اللہ بحبکم، ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں آپ کی محبت کے ذریعے. یعنی یہ پورا راستہ جو انسان طے کرتا ہے ولی خدا اور حجت خدا کے ساتھ، کیونکہ راہ بندگی بغیر حجت خدا کے طے نہیں ہوتا. ہم کو اگر یہ لگنے لگے کہ ہم بغیر حجت خدا کے کسی عبادت کو کر کے خدا سے قریب ہوتے ہیں تو یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بنایا ہی نہیں. اللہ نے راستہ یہ بتایا کہ تم اگر آؤ تو ساتھ آؤ ولی خدا کے بندگی کا راستہ یہاں سے طے ہوتا ہے. مشہور روایت ہے جناب عیسیٰ علی نبینا وآلہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان تھا جو مستجاب الدعویٰ تھا. مستجاب الدعویٰ اسے کہتے جو دعا کرے تو فوراً قبول ہو جائے. یعنی بہت ہی اچھا خاندان رہا ہوگا، متقی پرہیزگار، کہ اس خاندان کا کوئی بھی انسان جب دعا کرتا تھا تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی.
اسی خاندان کے ایک شخص نے دعا کی اور دعا قبول نہیں. اسے بہت حیرت ہوئی کہ ہمارے خاندان کے لوگ اس قدر خدا کے نزدیک معتبر ہیں کہ اگر دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. مجھ میں کون سی خرابی آ گئی کہ میں دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے. آخر کار نبی جناب عیسیٰ کے پاس سے پہنچا، خود انہی کے پاس کہ آپ بتائیے اور آپ خدا سے پوچھئے کہ ایسا کیوں ہے. حضرت عیسیٰ نے اللہ سے مناجات کی اور دریافت کیا، میرے اللہ اس خاندان کے ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی کیوں نہیں ہوتی؟ تو جناب پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ سے کہا، عیسیٰ اس کے دل میں تمہاری نبوت کو لے کر شک ہے، یہ اتنی عبادت کرے کہ اس کی انگلیاں بکھر جائیں، اس کی گردن خشک ہو جائے، اس کے بعد بھی اگر مجھ سے کہے تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. اور کر رہے ہیں شک کہاں؟ نبوت جناب عیسیٰ میں. جناب عیسیٰ نے اس سے پوچھا، کہا یا نبی اللہ مجھے آپ کی نبوت میں شک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، یہ جو میرے اولیاء ہیں، یہ جو میرے انبیاء ہیں، یہ جو میرے ائمہ ہیں، ان کی نسبت اگر شک کرو گے تو اس وقت نہ تمہاری نماز قبول ہے، نہ تمہارا روزہ قبول ہے، نہ تمہارا حج قبول ہے. یہ وہی مرحلہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایام عظام بندگی کا سفر طے ہو رہا ہے حسین ابن علی کے ہمراہ، ولی خدا کے ساتھ، حجت خدا کے ساتھ، تب جا کے بندگی کا سفر طے ہوگا. اور اگر ان کے ساتھ ہو تو کامیاب ہو، ان کا ساتھ چھوٹا تو ہی ناکامی ہے. یعنی اگر ان کے ہمراہ آپ چل رہے ہیں تو بندگی کر رہے ہیں، ان کے ہمراہ نہیں ہے تو بندگی کی ادا کر رہے ہو، بندگی نہیں کر رہے ہو. توجہ فرما رہے ہیں، بندگی کی ادائیگی الگ ہے، بندگی کرنا الگ ہے. بندگی کی ادائیگی الگ ہے، ادا کرنا، ایکٹنگ کرنا، ایکٹنگ بندگی کی الگ ہوتی ہے اور بندگی الگ ہوتی ہے. لہٰذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کامیابی اور ناکامی ان دونوں کو سمجھیں اور انہی حضرات سے سیکھیں جن کی زندگی میں ناکامی کہیں ہے ہی نہیں، جن کی زندگی میں اتنی کامیابیاں ہیں کہ اگر کسی ملک کو بھی کامیاب ہونا ہوتا ہے تو ان کے در پہ آتا ہے. تو ہم چلیں ان سے پوچھیں کہ آپ بتائیے کہ کامیابی کے راز کیا ہیں، انسان کامیاب کیسے ہوتا ہے، یعنی انسان سعید کیسے بنتا ہے اور انسان شقی کیسے بنتا ہے. اتنے دنوں تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کامیاب کیسے ہوتا ہے، لیکن آج سنیے کہ انسان ناکام کیسے ہوتا ہے، شقی کیسے بن جاتا ہے. تاکہ ہم دیکھیں دو چیز ہوتی ہے، ایک آپ دوست کو بھی پہچانیے اور دشمن کو بھی پہچانیے. بعض لوگ فائدوں کو زیادہ سمجھتے ہیں، خطروں کو نہیں سمجھتے، اور دین اسی وقت بنتا ہے جب فائدے کو بھی سمجھیے اور خطرے کو بھی سمجھیے. ہم فقط فائدے کو سمجھ کے کامیاب ہونے والے نہیں، ان خطرات کو بھی تو سمجھنا پڑے گا جو میرے وجود کے لیے خطرہ ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے وجود کے لیے خطرہ؟ ابھی اگر پتہ چل جائے کہ ہمارے بدن کو، ہمارے جسم کو یہ خطرہ ہے تو انسان اپنے آپ کو وہاں سے دور رکھتا ہے کہ نہیں، یہ خطروں کی جگہ ہے، میں نہیں جاتا. ہم کبھی اپنی روح کو خطروں سے بچاتے ہیں یا نہیں بچاتے؟ یہ عقل مندی کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح آپ اپنے جسم کو خطروں سے بچاتے ہیں، اگر آپ آگ میں جائیے تو ہر آدمی آپ کو کہے گا کہ آپ پاگل ہو، یہ خطرے کی جگہ. آپ اگر روڈ پر یوں لاپرواہی میں چلو تو ہر آدمی آپ سے کہے گا کہ یہ خطرے کی جگہ ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو میری روح کو خطرہ لے آتی ہے اور میری روح کو خطرناک موڑ پر لا کر کھڑی کر دیتی ہیں اور مجھے ناکام بناتی ہے. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ خطرے جو انسان کی بندگی کو آتے ہیں، وہ خطرے جو انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، وہ خطرے جو انسان کو ناکام بناتے ہیں، وہ خطرے ہیں کون سے؟ پیغمبر فرماتے ہیں علامت الشقا اربعۃ، 4 خطرے ہیں. اب شاید آپ ان 4 خطروں کو ذرا غور کریے. میں نے عرض کیا جس طرح دوستوں کو پہچاننا ضروری ہے، اسی طرح دشمنوں کو پہچاننا بھی
ضروری ہے. اگر قرآن میں بھی دیکھیے ہر جگہ ہے, قرآن میں دوست بھی پہچانوایا گیا, دشمن بھی. آیت الکرسی میں آپ کو کیا پہچانوایا گیا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. بات ختم ہو گئی تھی. نہیں کہا بعضوں کے اولیاء کون ہے؟ طاغوت ہے. اور دوست کا بھی فائدہ بتایا اور دشمن کا نقصان بھی بتایا. کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. تو معاملہ دونوں طرف ہونا چاہیے. یعنی تمہیں یہ بھی بتا دیا جائے کہ اللہ کی ولایت میں رہو گے تو کیسے رہو گے, طاغوت کی ولایت میں چلے جاؤ گے تو کیسے رہو گے. تو خطروں کو بھی پہچاننا. یہ 8 دنوں تک ابھی آپ کو میں نے سعادت کے راستے بتائے, تو اب ان خطروں کو بھی پہچانا جائے جو ہماری روح کو عارض ہوتے ہیں, جو ہمیں شقی بنا دیں گے, جو ہمیں ناکام بنا دیں. بہت عجیب خطرے ہیں یہ. خطرے ایسا نہیں ہے کہ مسجدوں میں نہیں آتے, یہ خطرے ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں نہیں آ سکتے. یہ ایک چیز اپنے ذہن میں, شاید میں اگر کہوں تو آپ ذہن, یہ ایک چیز اپنے آپ کو نکال لیجئے دماغ سے کہ ہم پر کوئی خطرہ نہیں. ہاں یہ تھوڑا سے ہم لوگ زیادہ مطمئن ہیں, ارے نہیں ہمارا کیا ہوگا اور ایسا, یہ نہیں, یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے. چونکہ اہل بیت نے ہمیں خطرے بتائے. اگر خطرہ ہمارے وجود کو نہ ہوتا تو اہل بیت کیوں بتا رہے ہیں؟ بار بار اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ اپنے آپ کو عاقبت بخیر بناؤ, شیطان سے اپنے وجود کو بچاؤ, شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان سے تو خطرہ ہے تبھی تو بتا رہے ہیں نا. ہم زبردستی کے خطرے اہل بیت تو ہم کو بتائیں گے نہیں. وہ خطرے ہیں جو ہم کو نقصان پہنچائیں گے, جو ہمارے دین کو نقصان پہنچائیں گے, جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچائیں گے, جو ہماری محبت کو نقصان پہنچائیں گے. وہ خطرے ہیں کو پیغمبر فرماتے اربعۃ علامت الشقا. اور وہی واقعاً آپ ابھی میں عرض کروں گا نا یہ خطرے, تو آپ دیکھیے گا کہ یہ خطرے کتنے زیادہ ہیں. پیغمبر فرماتے 4 نشانیاں ہیں شقاوت اور ناکامی کی. یعنی ناکام انسان کے اندر یہ 4 چیزیں آپ دیکھنے کو ملے گی. یہ 4 چیزیں انسان کو ناکام بناتی ہیں. پہلی چیز نسیان الذنوب الماضیہ وہی عند اللہ محفوظہ. پہلا خطرہ انسانیت کے لیے, آپ کے دین کے لیے, آپ کے ایمان کے لیے کیا ہے معلوم ہے؟ جب انسان اپنے پرانے گناہ بھول جائے اور وہ سارے کے سارے گناہ خدا کے یہاں لکھے ہوئے ہوں. یہ پہلا خطرہ ہے, نسیان الذنوب الماضیہ. گزشتہ سارے گناہ بھول جاؤ. آپ کے بھول جانے سے آپ کا گناہ ختم ہو جائے گا. میں بھول جاؤں کہ میرے اندر کون سی بیماری ہے, تو بھولنے سے بیماری نہیں ختم ہوتی, بیماری کا علاج کرنے سے بیماری ختم ہوتی ہے. آپ غور کریے گا, اگر کوئی بھول جائے کہ اسے شوگر کی بیماری ہے تو کیا ہوگا؟ شوگر ختم. اگر کوئی بھول جائے کہ اس کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے تو بلڈ پریشر ختم. بھولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, اس بیماری کا علاج کرانے سے حل ہوتا ہے. اگر میرے وجود میں گناہ ہے, میں بھول جاؤں تو معاملہ حل نہیں ہوتا. توبہ کے پانی سے اگر اس گناہ کو پاک کر لوں تو میرا وجود صحیح ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمارے بھول جانے سے مسئلہ تھوڑی نہیں ہے. ہم کہیں نہیں ہم کو تو یاد نہیں ہم گناہ کیے, تو آپ کو یاد رہنے سے آپ کا گناہ تھوڑی نہیں ختم ہوگا. گناہ آپ کا اپنی جگہ پر موجود ہے. پہلا خطرہ جو تمام انسانوں کو, میں عرض کروں واقعاً اگر اہل بیت نہ ہو تو ہم دنیا میں جینے کا سلیقہ ہی نہیں جان پائے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلے کہ ہمارا فائدہ کہاں ہے, ہمارا نقصان کہاں ہے, ہمارے لیے کون سی چیز مفید ہے, ہمارے لیے کون سی چیز نقصان ہے. اہل بیت بتاتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں پہلا خطرہ کیا ہے؟ نسیان الذنوب الماضیہ وہی عند اللہ محفوظۃ. تم وہ گناہ جو کر چکے ہو وہ تم بھول گئے ہو, لیکن خدا نے ان تمام گناہوں کو لکھا ہے. خدا نے ان گناہوں کو چھوڑا نہیں ہے. وہ گناہ ہمارے بھولنے سے ختم نہیں ہوتے, وہ گناہ اس وقت ختم ہوتے ہیں جب ہم آب توبہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے. اور یہ اللہ نے یہ فرصت دیا ہے. اللہ نے ہمیں گناہ بھول جانے کا حکم نہیں دیا,
اللہ نے کہا ہے گناہوں سے توبہ کرنے کا. اور میں آپ کو بتاؤں ماہ محرم میں میرے دوستو عزیزو، حسین ابن علی کشتی نجات سن 61 ہجری کے لیے نہیں تھے. یہ وہ کشتی نجات ہے جو آج بھی ہے. آج بھی اگر حسین کی بارگاہ میں آؤ اور خدا کے حضور میں کہو میرے اللہ میں جانتا ہوں میرا کوئی اعتبار نہیں، میں جانتا ہوں میں تیرے نزدیک معتبر نہیں ہوں، لیکن جو واسطہ لے کر آیا ہوں نا وہ فاطمہ کے لال کا واسطہ لے کر آیا. اس سے بڑا وسیلہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. نہیں ہم زیارت جامعہ میں کہتے میرے اللہ ان سے بڑا میں نے کسی کو نہیں پایا تیرے حضور میں آنے کے لیے. تو محرم وہ جگہ نہیں ہے جہاں انسان خدا کو سرکار سید الشہداء کا واسطہ دے اور لوٹ آئے. دیکھیں گناہ بھولنا نہیں ہے، گناہوں سے لوٹ آنا. توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹ آنے کے. لوٹ آنا بڑا ہنر ہے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اب گناہ کبھی یہ مثال دوں تو اور بات، ابھی آپ کبھی روڈ پہ جا رہے ہو، رانگ وے پہ جو آپ نکلتے ہو معلوم ہے کتنی وجہ سے نکلتے ہو؟ راستہ نہیں معلوم رہتا، رانگ وے پہ چلے گئے. جہالت جسے کہتے ہیں، ہم کو نہیں پتا یہاں سے ٹرن لینا تھا، ہم سیدھا چلے گئے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں فون پہ بات کر رہے تھے، راستہ بھی پتا تھا، فون پہ بات کر رہے تھے تو اتنا ہوتے بات کرنے میں کہ آگے نکل گئے. تو اس کو کہتے ہیں غفلت. پہلا نہیں جانتے تو جہالت، ایک مرتبہ فون پہ بات کر رہے تھے تو غفلت. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے، یہ نوجوان بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کراس کر کے چلا گیا اوورٹیک، تب آپ کہتے ہو جب تک اس کو پیچھے نہیں کر لوں گا. اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو آدھے کلومیٹر کے بعد رائٹ لینا ہے، لیکن اب آپ کو وہ سامنے گاڑی بھی دکھ رہی ہے، آپ کو نہیں وہ تو چھوڑو میں اس کو پیچھے کروں گا. اسی کو دین میں کہتے ہیں ہٹ دھرمی. جہالت، غفلت، ہٹ دھرمی. گناہ انہی 3 بنیاد پہ ہوتا ہے. یہاں پہ بھی یا تو جہالت کی بنیاد پہ میں گیا، یا نہیں ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ گیا، یا غفلت کی بنیاد پہ گیا. وہ جو راستے میں آپ تینوں مرحلے پہ گئے، چاہے جہالت کی بنیاد پہ، چاہے ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، چاہے غفلت کی بنیاد پہ. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے جب دماغ ٹھیک ہو جائے نا تو پہلا یوٹن جو ملے نا وہیں سے آ جاؤ. کسی بھی بنیاد پہ آپ آگے گئے ہو لیکن جو پہلا یوٹن آپ کو ملے آپ وہاں سے لے لو. یہ ہر کسی سے پوچھے کہ بھائی ہماری عقل کیا کہتی ہے. میں جہالت کی بنیاد پہ گیا، میں اوورٹیک کر رہا تھا گیا، میں موبائل پہ بات کر، لیکن عقل کیا کہتی ہے کہ جہاں پہلا موڑ ملے آ جاؤ. تو لوگ کہیں گے کہ ہاں چلو بیچارہ واپس آ گیا. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہی حال ہمارے گناہ کا. گناہ کیسے بھی ہوا ہو، پہلا وہ مرحلہ جہاں تم کو لگے کہ غلط ہو گیا وہیں سے خدا کے حضور میں کہو میرے اللہ میں لوٹنا چاہتا ہوں. اور شاید دنیا کی سڑکوں پہ اگر آپ غلط گئے ہو نا تو یوٹن کا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں یوٹن کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا. ایک مرتبہ ٹوٹے دل سے کہو اللہ میں واپس آنا چاہتا ہوں. خدا کہتا ہے میرا بندہ ہے، میرے پاس نہیں آئے گا تو کہاں جائے. یہ دیکھیں یہ نسیان الذنوب الماضیہ، جو گزشتہ گناہ ہیں. اور خدا واحد آپ دیکھیں گے کائنات میں ذات پروردگار عالم ہے جو اپنے توبہ کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے. ہم اگر کسی کو معاف بھی کر دینا تو محبت دوبارہ نہیں کر پاتے. کسی کی اگر غلطی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو معاف کر دیا، لیکن پھر اس کی محبت آپ کی اس کی دل میں عزت بڑھتی ہے. نہیں معاف کر دیا یہی بہت بڑی بات ہے. لیکن قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. روایت ہے جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ پروردگار عالم کو خطاب کیا، یا الہ العابدین، اے عبادت گزاروں کے خدا. آواز آئی لبیک یا موسیٰ. پھر جناب موسیٰ نے کہا یا الہ المطیعین، اے اطاعت گزاروں کے خدا. آواز آئی لبیک یا موسیٰ. پھر جناب موسیٰ نے کہا یا الہ العاصین، گنہگاروں کے خدا. 3 مرتبہ آواز آئی لبیک یا موسیٰ، لبیک یا موسیٰ، لبیک یا موسیٰ. جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے نا،
جانتے ہیں کہ اب تک ایک مرتبہ کہا میرے اللہ، میں نے جب کہا کہ عبادت کرنے والوں کے خدا تو نے ایک مرتبہ لبیک کہا، جب میں نے کہا اطاعت گزاروں کے خدا تو نے ایک مرتبہ لبیک کہا، اور جب میں نے کہا کہ گنہگاروں کے خدا تو نے 3 مرتبہ لبیک کہا موسیٰ میرے عبادت گزار بندوں کے پاس ان کی عبادتیں ہیں، میرے اطاعت گزار بندوں کے پاس ان کی اطاعتیں ہیں، لیکن میرے گنہگار بندوں کے پاس میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، میرے گنہگار بندوں کے پاس میرے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، لہذا میں 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں، یا الہ حل آسی۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ناکام کون ہے؟ جو اپنے گناہ کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے معلوم ہے، ہم جب گناہ اپنے بھول جاتے ہیں نا تو پورے محلے میں ہم ہی شریف نظر آتے ہیں۔ یہ بیماری کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جو ہم کو لگتا ہے کہ ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، نیک اس وجہ سے ہوئے کہ 15 سال پہلے والا گناہ بھول چکے۔ ایک مرتبہ ایک ڈائری بنائیے جس میں آپ اپنا گناہ نوٹ کرنا شروع کریے نا، تو پورے محلے میں سب سے بڑے برے آدمی آپ خود کو خود لگیں گے۔ یہ جو ہم لوگ اپنے اپنے مزاج میں اچھے بنے ہیں، کیوں؟ نسیان الذنوب الماضیہ، چونکہ ہم گزشتہ گناہ بھول گئے ہیں۔ وَهِيَ عِندَ اللَّهِ مَحْفُوظًا، یہ ایک مطلب ہو گیا۔ دوسرا ناکامی کا راز کیا ہے معلوم ہے؟ ذکر الحسنات الماضیہ وَهُوَ لَا يَدْرِي قُبِّلَتْ اور ردت۔ انسان ناکام کون ہے معلوم ہے؟ جو اپنے گزرے ہوئے نیکیوں کو خوب یاد کرتا ہے، دیکھیں ایک دم الٹا ہے، گزرے ہوئے گناہوں کو بھولا ہے جبکہ خدا کے پاس محفوظ ہے۔ گزشتہ میں جو اس نے نیکیاں کیا تو اسے خوب یاد کرتا ہے، جبکہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ان میں سے کتنی قبول ہوئی ہیں، کتنی لوٹا دی گئی۔ یہ ناکام آدمی۔ یہ کیوں ناکام آدمی ہے؟ اس کو اپنی نیکیاں 10 سال پہلے اگر کسی کو اس نے کھانا کھلایا تھا نا، اس کی میموری سے وہ گئے ہی نہیں۔ ابھی بھی اگر 5 آدمی کے سامنے بیٹھتا ہے تو ارے آپ پوچھئے نہیں، ایک بھوکے کو ہم نے دیکھا تھا اور پھر ہم نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر ہم نے کھانا کھلایا، اور یہ ذکر الحسنات الماضیہ، یہ انسان کے اندر تکبر لاتا ہے، یہ انسان کے اندر عجب لے آتا ہے، یہ اپنی نیکیوں کو یاد کرتا ہے۔ اسے یاد کرنا چاہیے تھا اپنے گناہوں کو، اور یہ ان نیکیوں کو یاد کرتا ہے جس کے بارے میں یہ جانتا ہی نہیں۔ خوب عمل نیک آپ نے انجام دیا، لیکن یہ گارنٹی کیا ہے کہ وہ قبول ہوا یا قبول نہیں ہوا؟ ہمارا سب سے بڑا پرابلم معلوم ہے، ہم نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ختم نہیں۔ نماز جو آپ نے پڑھی ہے یہ توضیح المسائل بتائے گی کہ صحیح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، لیکن نماز قبول ہوئی ہے یا قبول نہیں، یہ کہاں سے پتہ چلے؟ قبولیت عمل کے لیے میں نے کوئی قدم اٹھایا یا نہیں اٹھایا، مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ میری نماز قبول ہوئی۔ واقعی قبول کے لیے الگ ہے نا، اس کی اپنی شرائط ہیں۔ کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے یوں نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا اور قبول ہو گئی، آپ نے کیا تو قبول ہو گئی۔ 2 رکعت نماز بھی اگر آپ کی قبول ہے نا تو آپ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ آپ کو معلوم ہے قبولیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قبولیت سخت مرحلہ ہے، اور ہم نے جو ہے اس کو بہت ایزی لیا ہے۔ ہم اپنی بڑائی پہ بڑائی، باتیں پہ باتیں، فلاں جگہ یہ بنوا دیا، فلاں جگہ یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ آپ دیکھیے، اگر شعر نہیں کہہ پاتے لیکن ان کے پاس نثر میں اپنی مدحت کی کئی جلد کتاب ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس۔ یہ جس دن کھول دیں ساری لائبریریاں بند ہو جائیں، جس ورق کو پلٹیے ان کی نیکیوں کی کتاب، کیا کہنے، یہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ آپ پوری رات بیٹھیے ان کی نیکیوں کی کتاب سنتے رہیے، لگتا ہے کہ ابھی نازل ہوئی ہے۔ یہ اپنی نیکی ایک ذرہ کبھی اگر بھائی کو ہاسپٹل میں جا کر دیکھ آئے، پھر قیامت ہے، پھر پورا محلہ۔ کبھی اگر یہ ماں باپ کے ساتھ رات بھر جاگ گئے ان کی بیماری کی وجہ سے، تو پھر جب تک پورا محلہ نہیں جان جاتا یہ نہیں سوتے۔ غور کر رہے ہیں؟
یہ ذکر الحسنات اس کو پتہ ہی نہیں، لا یدری قبلت اور ردت، اسے پتہ ہی نہیں کہ قبول ہوئی رد ہوئی۔ میں ایک دو شرطیں آپ کو بتاؤں، ہر عمل قبول نہیں ہوتا، اس کی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو اعمال کے قبول ہونے کی مودت اہل بیت ہے۔ کچھ بھی کر ڈالو، کچھ بھی کر ڈالو، بموالاتکم تقبل الطاعۃ المفترضہ، اے اہل بیت آپ کی ولایت سے عبادتیں قبول ہوتی ہیں، یوں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آپ روایت دیکھیے، جا کر روایت دیکھیے، واقعاً روایتوں کو دیکھیے۔ ایک شخص نے آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام اس نے کہا مولا میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہتا ہوں جو اتنا قرآن پڑھتا ہے، اتنی دعائیں پڑھتا ہے کہ اس کے قرآن اور دعاؤں کی آواز سے میں اٹھتا ہوں، بڑا نیک آدمی یہ حضرت نے سوال کیا، حضرت نے کہا هل يعرف شيئا مما انت علیہ، یہ سب اپنی جگہ، اتنا بتاؤ اس کے پاس وہ معرفت ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی ان چیزوں پہ عقیدہ رکھتا ہے جن چیزوں پہ تم عقیدہ رکھتے ہو۔ اس نے کہا مولا یہ تو نہیں پوچھا میں نے۔ حضرت نے کہا پوچھنا۔ یہ کہتے ہیں اگلے سال حج پہ پھر گیا میں، حضرت سے ملاقات کی اور پھر میں نے حضرت سے پھر وہی بتایا کہ مولا ہاں ایسا ہے ایسا ہے۔ حضرت نے پھر وہی سوال کیا هل يعرف شيئا مما انت علیہ، کیا اس چیز پہ عقیدہ رکھتا ہے جس پر تم عقیدہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا مولا آپ کی پوچھ کر آیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر اب حضرت نے ان سے سوال کیا کہ ایو بقائن عظمت و حرمتن، تم مجھے بتاؤ کائنات میں سب سے مقدس جگہ کون سی؟ تو اس نے کہا اللہ عالم و رسول ہو ابن رسول، اللہ جانے رسول جانے آپ جانے۔ امام نے فرمایا ما بین المقام، خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان یہ ایک جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے روضۃ من ریاض الجنہ، اور پھر بین المنبر والقبر روضۃ من ریاض الجنہ مدینے میں۔ حضرت نے فرمایا یہ وہ دو بقعہ ہیں جو اعظم و حرمتن ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کی عبادت 1000 سال کرے اور پھر اس کے بعد مظلومانہ طریقے سے وہیں قتل کر دیا جائے، اس کے بعد اگر ہماری ولایت کے بغیر خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کان حقیقاً اللہ، تو اللہ کا حق بنتا ہے کہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال۔ عبادتیں یوں قبول نہیں ہوتی ہیں، عبادتیں یوں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ عبادتوں کی قبولیت کی شرط ولایت اہل بیت ہے۔ مودت اہل بیت ہے۔ اسی طرح عبادتوں کی قبولیت کی شرط خلوص ہے۔ آپ اگر خدا کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے، آپ نماز پڑھو، آپ کی نماز بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے قبلے کی جانب پشت کر کے نماز پڑھی ہے۔ اصلاً 2 گھنٹے آپ نماز پڑھو، اگر یہ نماز خدا کے لیے نہیں ہے بات ختم ہو گئی۔ خلوص نہیں ہے، انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تیسری شرط جو اعمال، یہ اگر رکتا میں تو یہاں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ قبولیت اعمال اتنا اہم مرحلہ ہے، اتنا اہم مرحلہ ہے کہ جناب ابراہیم علی نبینا و علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، بنایا ہے کعبہ، لیکن ابراہیم جانتے ہیں کہ بنا تو دیا ہے کعبہ، لیکن کعبے کی جو میں نے یہ معماری کی ہے اس کی ویلو اس وقت ہے جب خدا قبول کرے۔ کعبے سے مقدس کوئی عمارت ہے، لیکن اس کے بعد نبی قبولیت عمل چاہتے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، قبولیت کے لیے انبیاء نے کتنی دعا کیا۔ میں ایک اور قریب مثال دوں،
شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اس عظیم قربانی کے بعد جو سرکار سید الشہداء نے دی، آپ سب سنتے ہیں نا، مصائب میں سنتے ہیں، کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا ھذا القربان، کہ علی کی بیٹی سے معرفت سیکھی، میرے اللہ اس قربانی کو ہم سے قبول کر، ہم تو عمل انجام دینے کے بعد بے فکر ہیں۔ یہاں دین بار بار بتا رہا ہے کہ قبولیت عمل بہت امپورٹنٹ ہے، خلوص، ولایت اہل بیت، اور ایک قبولیت عمل کے لیے جو بہت اہم شرط ہے وہ آپ کا اخلاق ہے۔ اخلاق ہے، نماز پڑھ کے کام ختم نہیں ہو جاتا، نماز پڑھ کے کام ختم نہیں ہو جاتا۔ روایت کہتی ہے اللہ تعالیٰ آگ کے والدین، یعنی جس کو والدین آگ کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے اعمل ما شئتا، تیرے جو دل میں آئے کر، میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ یعنی یہ جو اخلاق ہمارا ہے روایت میں اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو راضی نہ کرے، یعنی ناراض کرے، غضبناک کرے اور رات بھر عبادت کرے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے، ہاں یہ ایک طرف کی باتیں نہیں ہو، وہ روایت کہتے ہو وَعَلَى الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِكَ، اسی طرح بہت اچھے نمازی ہو آپ، لیکن آپ گھر میں کیسے ہو؟ آپ بہت اچھا روزہ رکھتے ہو، آپ بہت بڑے دیدار ہو، لیکن آپ کی دیداری فقط مسجد میں نہیں پتہ چلے گی۔ دیدار جو مسجدوں کے خالی ہوتے ہیں نا وہ اور ہوتے ہیں، جو پوری زندگی میں دیدار ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ مسجدوں کے دیدار مت بنو گی، فقط وقت پہ نماز پڑھتے ہیں ہم صاحب، لیکن گھر میں ہمارا اخلاق دیکھنے لائق ہے، وہ تو نہیں ہوئی بات۔ وہ آپ کا نماز، وہ آپ کا روزہ، وہ آپ کا حج، وہ آپ کا زکوٰۃ سب رہے گا، پس قبولیت عمل، پس کامیابی ناکامی کیا؟ دوسرا ریزن کیا ہے؟ ذکر الحسنات الماضیہ، یہ اپنے گزری ہوئی نیکیوں کو خوب یاد کرتا ہے، ولا یدری، اور جانتا ہی نہیں ہے کہ قبلت اور ردت، قبول ہوئی ہے یا رد ہوئی ہے۔ پس ایک ٹینشن ہونا چاہیے ہر عبادت کے بعد کہ عبادت ایسی انجام دوں کہ خدا کے حضور میں مقبول ہو۔ نماز میں فقط یہی دماغ میں نہ چلے کہ عین و غین صحیح نکلے، وہ رہنا چاہیے، لیکن نماز میں کبھی یہ بھی توجہ دو کہ یہ عین غین کے علاوہ یہ نماز بارگاہ پروردگار عالم میں قبول ہو جائے، یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ تیسرا خطرہ بڑا عجیب خطرہ ہے، انسان کو جو بدبخت بنا دیتا ہے، انسان کو جو ناکام بنا دیتا ہے، نظرت فی الدنیا الی ما فوقہ۔ عجب چیزیں واقعاً اگر اہل بیت نہ ہو تو ہم کہاں جائیں؟ حضرت فرماتے ہیں انسان کو ناکام بنانے والی چیزوں میں سے ایک چیز کیا معلوم ہے؟ انسان دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھے جو دنیا میں اس سے زیادہ پیسہ رکھتا ہے، اس سے زیادہ فیسلٹی رکھتا ہے۔ ہم لوگ اگر موٹر سائیکل سے چل رہے ہیں تو پریشان ہیں کار والے کو دیکھ کر، کار اگر ہے تو اس سے ہائی ماڈل کی جس کے پاس ہے، مولا فرمائے یہ بدبخت آدمی، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں معلوم ہے؟ چونکہ اس کے وجود میں قناعت نہیں ہے، اور جن کے وجود میں قناعت نہیں ہوتی ہے حرص انہیں جہنم تک لے کر چلے جاتی ہے۔ آپ غور کریے، کامیابی کہاں ہے؟ زیادہ پیسے میں کامیابی نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر قناعت کی دولت ہونا، بھوک کی حالت میں رہ کر اباذر کی طرح ولایت علی پہ ثابت قدم رہو۔ نہیں تو اگر حرص آ جائے تو ہر دور کا ظالم تمہیں خریدنے کے لیے تیار ہے، ہر دور کا ظالم۔ قیمتیں ہمیشہ لگیں گی، ہمیشہ لگتی ہیں قیمتیں، انسان ارب پتی ہو جائے، لیکن اگر دل کا بے نیاز نہ ہو، یہ میرا جملہ سنیے گا آپ، انسان مالی اعتبار سے پیسے والا ہو کر دین نہیں بچا سکتا، جب تک اس کا دل دولت مند نہ ہو جائے وہ دین بچا سکتا ہے۔
آپ کو دعا میں بتاؤں، حضرت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، بڑی حسین دعا ہے، محرم میں اس کو یاد کریے، جب دعا ہے مولا کی. مولا فرماتے اللہم اجعل غنای نفسی، میرے اللہ مجھے غنی بنا دے، بے نیاز بنا دے، دولت دے دے. کون سی دولت؟ دل کی دولت دے دے. یعنی میرا نفس قناعت کی دولت. دیکھیں بعض لوگ پیسے سے بڑے بن جاتے ہیں، دل سے بڑے نہیں بن پاتے. کروڑوں روپیہ ہو لیکن اگر آپ کا دل بے نیاز نہیں بنانا تو معاملہ خراب ہے. مولا فرماتی غنای نفسی، میرے نفس کو بے نیاز بنا دے. جب دل بے نیاز ہو جائے نا، جب دل غنی ہو جائے، یہ دنیا والے بڑے بڑے آپ کے نام کے آگے دولت میں لکھیں گے تو آپ بے نیاز نہیں ہوتے. جب آپ کا دل بے نیاز ہو جائے اور اس کے اندر قناعت آ جائے نا تو کبھی مال حرام کے قریب نہیں جاؤ گے. غنائے نفس بہت ضروری ہے. دعا عجیب ہے، اللہم اجعل غنای نفسی. اور یہ دعا بڑے اچھے اچھے فقرات ہے. میرے اللہ مجھے نفس ایسا دے جو بے نیاز ہو. بے نیاز یعنی دنیا والوں سے بے نیاز ہو. ہر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں، ہر کسی کے سامنے اپنے وجود کو ذلیل نہ کروں، دو چار مصیبتوں میں جا کر میں خدا کی ذات کا شکوہ نہ کرنے لگوں. میرے اندر وہ عزت ہو. پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں اللہم اجعل الیقین فی قلبی. عجب دولتیں ہیں جو امام حسین سے آپ سیکھے. میرے اللہ میرے دل کو یقین کی دولت عطا فرما. دل کو یقین کی دولت. دل اگر یقین کی دولت نہیں رکھے گا نا تو ایک مرتبہ قرآن نوک نیزہ پہ آ گیا نا تو بھاگ جاؤ گے. لیکن جن کے دل میں یقین کی دولت ہوتی ہے انہیں پتہ ہے پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن جہاں علی ہوں گے حق وہیں ہوگا. یہ یقین کی دولت مانگو خدا سے. آپ شہدائے کربلا میں آپ دیکھتے ہیں، شہدائے کربلا انشاءاللہ کبھی حیات ہے تو خصوصیات شہدائے کربلا پڑھی جائے. شہدائے کربلا کی ایک کوالٹی شہدائے کربلا کا یقین ہے. شہدائے کربلا کا یقین ہے. ذرہ برابر شہدائے کربلا کی یقین میں کہیں کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. یعنی یقین شہدائے کربلا اپنی معراج پر ہے. ایک قدم جو لڑکھڑا نہیں رہے. کیوں نہیں لڑکھڑاتے معلوم ہے؟ چونکہ اپنے مولا پر، اس کے فرمان پر، اس کے طے کرائے گئے راستے پر اسے اتنا یقین ہے کہ اگر حسین موت کی جانب لے جائیں تو وہی حیات ہے اور اگر حسین کو چھوڑ دوں تو وہی موت ہے. اتنا یقین ہو اپنے وقت کے امام پر. اللہم اجعل یقین فی قلبی، میرے اللہ میرے دل کو یقین کی دولت عطا کر. میرا دل یقین. اور آج آخر الزمان میں یقین کی دولت مانگیے. یہ یقین کی دولت آخر الزمان میں بڑی ضروری دولت ہے. غیبت کا زمانہ طولانی ہوتا جا رہا ہے. کچھ لوگ لگے ہیں جو آپ کو اس طرح کا احساس دلوائیں کہ نہیں کون ہے پرسان حال. دل اتنا اپنے وقت کے امام پر یقین رکھے کہ اسے معلوم ہو کہ میرا امام ہو سکتا ہے نظروں کے سامنے نہ ہو لیکن دل میں امام سے زیادہ کوئی قریب نہ. یہ یقین کا مرحلہ طے کر کے سرکار سید الشہداء کی دعا ہے اللہم اجعل یقین فی قلبی. پھر حضرت فرماتے اللہم اجعل نور فی بصری، میرے اللہ میری آنکھوں کو نور عطا کر. پھر فرماتے ہیں اللہم اجعل بصیرت فی دینی، میرے اللہ دین کی بصیرت. یہ بڑی عظیم دولت ہیں. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز بصیرت کے ساتھ نہیں پڑھتے. دیکھیں بصارت آنکھوں کی روشنی کو کہتے ہیں، بصیرت دل کی روشنی کو کہتے ہیں. نمازیں بغیر بصیرت کے پڑھی جاتی ہیں تو خوارج بنتے ہیں. بغیر بصیرت کے نمازیں جب پڑھی جاتی ہیں تو کون بنتے ہیں؟ خوارج بنتے ہیں. بصیرت نہیں ہے دین کی. دین کی بصیرت
ایک عظیم دولت ہے. آدمی دین سمجھے دین ہے کیا. بعضوں کو دین نہیں سمجھ میں آتا. بس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا وجود جو ہے ناکام ہے تو آپ یہ علامتوں کو چیک کریے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میں دنیا کے معاملے میں ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مجھ سے اچھے ہیں. تو پھر تکلیف میں رہو گے, پھر سختیوں میں رہو گے, پھر مشکلات, پھر اپنی زندگی میں کبھی تمہارے اندر اطمینان آئے گا ہی نہیں. کبھی آتا ہے اطمینان ایسے لوگوں کو؟ آپ دیکھ لیجیے, ان کو آپ جو کچھ دیجیے اس کے بعد ان کی نظر اس سے اوپر ہوتی ہے, اس کے بعد ان کی نظر ان سے اوپر ہوتی ہے. معصوم فرماتے یہ ناکام آدمی. یہ دیکھیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ دنیا کے معاملے میں نظر پھرا لیجئے اور دنیا کے قریب مت جائیے. نہیں, دنیا کے اسیر مت بنیے. دنیا ہونا غلط نہیں ہے, دنیا کا قیدی بننا غلط ہے نا. یہ اہم مرحلہ. حضرت فرماتے ہیں یہ ناکام آدمی. یہ کون آدمی ہے؟ ناکام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کے معاملے میں کسے دیکھتا ہے؟ اپنے سے اوپر والوں کو. اور چوتھی نشانی اسی کے اپوزٹ ہے, یہ دین کے معاملے میں ہمیشہ جو ہے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا. میں اگر 5 وقت کا نمازی ہوں تو اس کو دیکھتا ہوں جو نماز چھوڑتا ہے, تو میں کہتا ہوں میں تو بہت اچھا ہوں. پھر کہتے ہیں نا, ارے ہم تو بہت اچھے ہیں, پھر بھی ہم لوگ ٹھیک ہیں. یہ پھر بھی ہم لوگ ٹھیک ہیں کب کہتے ہیں؟ جب ہم لوگ ان کی جانب نگاہ کرتے ہیں جو نماز میں کبھی کبھی آتے ہیں, تو ہم کو لگتا ہے ہم سے بڑا مومن کون ہے. ہاں, یہ دیکھیں دین کا معاملہ الٹا کرنا ہے. ہم کو دنیا کے معاملے میں اگر پست لوگوں کو دیکھیں تو شکر بڑھے گا, دین کے معاملے میں اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں تو رغبت بڑھے گی. توجہ فرما رہے ہیں, ہمارا معاملہ الٹا ہے. اگر ہم دنیا کے معاملے میں کن کو دیکھیں, ہم سے زیادہ دیداروں کو دیکھیں نا, تو ہم کو لگے گا ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں. اور یہاں تو ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھا جو ہم سے کم کرتے ہیں, تو ہم کو لگتا ہے ارے ہمارے جیسا کون ہے, ہمارے جیسا مومن کہاں کوئی ملے گا. لوگ تو مجلس کر ہی نہیں پا رہے, ہم کم سے کم 4 مجلس میں آ رہے ہیں. ہم کو لگتا ہے کہ ہم بڑے دیدار ہیں. جہاں آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ سے بڑا دیدار کوئی نہیں ہے, وہیں سے آپ کی بے دینی کا آغاز شروع ہو گیا ہے. توجہ فرما رہے, جس دن آپ کو یہ لگنے لگا کہ آپ سے بڑا دیدار کوئی نہیں ہے, وہ دن پہلا ہوگا جس دن آپ کی بے دینی کا سفر شروع ہوتا ہے. چونکہ بعض بیماریاں نا روڈ پر گھومنے والوں کو نہیں لگتی ہیں, بعض بیماریاں مسجدوں میں آنے والوں کو لگتی ہے. ان کو اپنی عبادتوں پہ ناز ہونے لگتا ہے, ان کو اپنی تلاوت قرآن پہ ناز ہونے لگتا ہے, چونکہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہوا. میں مثال دوں نا, ہم مثلاً سرکار سید الشہداء کے لیے 1-2 مجلس پڑھیں, ہم کو لگے ارے یار ہم تو بہت اچھے ہیں. وہ لوگ, ہم کبھی ان لوگوں کو کیوں نہیں دیکھتے جنہوں نے ذکر علی کرتے کرتے اپنی زبان کٹا دی. وہاں دیکھو گے تو تم کو اپنا عمل نظر ہی نہیں آئے گا کہ یہ اے سی میں بیٹھ کر ذکر مولا کر رہے ہو. میسم کو دیکھو دار پر جا کر علی کی مدح کر رہے ہیں. تمہیں ابھی جو بہت بڑا لگ رہے ہو وہ اس وجہ سے کہ تم نظر نہیں کر, تم کو یہ لگ رہا ہے کہ تم مولا کی محبت رکھتے ہو اور اس میں تکلیف برداشت کرتے ہو. بھول جاتے ہو کہ کتنے لوگوں نے علی کی محبت میں سر کٹائے اور ذرہ برابر اپنے وجود سے علی کی محبت کو نکلنے نہیں دیا. ان حضرات کو دیکھو, تب لگے گا کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے. ہم 2-4 مجلسیں پڑھ کر کہیں کہ ہمارا کیا کہنا. ہم بھول جاتے ہیں کہ علامہ امینی جیسے لوگوں نے 30 سال تک زندگی میں ولایت حضرت امیر کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. جب ہم انہیں دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور جس دن آپ کو یہ لگا کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہو, اس دن سے آپ اپنی تیاری شروع کرو گے. توجہ فرمانا, مرحوم
بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا آخری وقت تھا، رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ موت سے ڈر کے رو رہے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہوں اس دنیا سے، میرا ہاتھ خالی، جا رہا ہوں اس دنیا سے، میرا ہاتھ، میں اس بات پر فکر کر رہا ہوں کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرا ہاتھ خالی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ یہ کہیں گے کہ آپ کا ہاتھ خالی ہے؟ آپ نے دنیا کے کونے کونے میں امام بارگاہ اور دینی سینٹر بنوائے، آپ کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں، آپ کی دسیوں کتاب ہے، آپ کہو گے؟ فرمایا فَإِنَّ النَّاقِدَ هُوَ الْبَصِيرُ، تمہیں پتہ ہی نہیں جس خدا کے حضور میں اس عمل کو جانا ہے وہ کتنی دقت سے عمل کو ملاحظہ کرتا ہے۔ تب انسان کو لگے گا کہ عمل، ابھی ہم عجب کی بیماری میں، جب تک میں حرص، عجب، ان بیماریوں میں رہوں گا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں ان لوگوں کی جانب خاص نگاہیں کروں دین کے معاملے میں، جو دینی معاملے میں مجھ سے آگے ہیں۔ دنیاوی معاملے میں اگر ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جو تھوڑا سے کمزور ہیں تو ہم کو سکون ہوگا۔ مثلا جس کے پاس ایک چھوٹا سے گھر ہے وہ کرایہ دار کو دیکھے تو سکون ہوگا، جس کی صحت ہے وہ بیمار کو دیکھے تو اس کو لگے گا، تو یہ شکر بڑھے گا۔ یہاں جب وہ دیداروں کو دیکھے تو ان لوگوں کو نہ دیکھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کامیاب بناتی ہیں۔ ان علامتوں کو اگر کہیں دیکھیے تو سمجھیے وہ ناکام آدمی، وہ انسان وہ نہیں ہے جو کامیابی کے راستے طے کر سکے گا۔ یہی کربلا پوری دنیا کو بتاتی ہے کہ کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے۔ آپ کربلا کے حضور میں آؤ، واقعاً کبھی آپ دیکھو کہ کربلا نے کامیابی کے کیا راز بتائے۔ دنیا میں کامیابی کے راز کچھ اور ہیں، کربلا کہتی ہے حسین کی راہ میں سر قلم کر دو، یہ کامیاب۔ آپ شہزادے علی اکبر کی کامیابی دیکھو نا، کیا جملہ فرمایا، اولسنا علی الحق۔ یہ سوال جاننے کے لیے نہیں ہے، یہ سوال دنیا تک پیغام پہنچانے کے لیے۔ چونکہ اکبر کو یقین نہیں ہوگا تو کس کو یقین ہوگا؟ جانتے ہیں حق ہمارے ساتھ ہے، بس باپ سے اتنا پوچھ کر دنیا والوں کو پیغام دے رہے، بابا ہم حق پر نہیں ہیں۔ کہا میرے لال ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ تو فرمایا بابا پھر فکر کس بات کی، جب ہم حق پر ہیں۔ یعنی اکبر نے کامیابی کا نعرہ کیا بتایا کہ کامیابی جان بچا لینے میں نہیں ہے، اگر حق پر ہو جان چلی جاتی ہے تو کامیاب، اگر حق پر ہو تو جان چلی بھی جائے تو کامیاب، اور اگر باطل پہ ہو تو جان بچ کے بھی ناکام۔ پوری تاریخ دیکھو، کربلا میں جو لوگ بچے ان ظالموں میں سب ناکام، جنہوں نے حق کی راہ میں کیا کیا، اپنی جانوں کو قربان کیا۔ تو آپ کیا کہتے ہو، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزُ مَعَكُمْ، تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ یہ کہاں کامیاب ہوئے؟ کہا انہوں نے راہ حق میں جان دے دی۔ ہاں عزیزو، راہ حق میں اگر اولاد قربان کرنا پڑے تو اولاد قربان، راہ حق میں اگر اپنا سب کچھ لٹانا پڑے تو اپنا سب کچھ لٹا۔ حسین ابن علی اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں۔ ہاں یہ وہ ایام ہیں، یہ بہت سخت ایام ہیں، بہت سخت ایام۔ لیکن کب سے آپ محرم کا انتظار کرتے ہیں، اور جب اس کی تاریخیں آتی ہیں تو اتنی تیزی سے گزر جاتی ہیں کہ ہم جس طرح پرسہ دینے کا حق ہے پرسہ نہیں دے پاتے۔ ہم بی بی سیدہ سے کہیں گے بی بی ہمیں معاف کرنا، بی بی ہمیں معاف کرنا، ہم کیا آپ کو پرسہ دے پائیں گے؟ ہم گنہگار لوگ، ہم وہ ادب کا خیال بھی نہیں کر پاتے بی بی، بس یہ ہے کہ آپ کے غلام ہیں، ہم سے پرسہ قبول کر لو۔ اللہ اکبر، ارباب اللہ۔ آج مولا علی اکبر کی شہادت پڑھنی ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ جناب علی اکبر کی شہادت پڑھنا
خدا کی قسم بہت سخت مرحلہ ہے، چونکہ یہ وہ شہادت ہے نا جس شہادت کو بی بی زہرا بھی نہیں سن پاتی ہیں. سمجھے معاملے کو؟ اس شہادت کو زہرائے مرضیہ بھی نہیں سن پاتی. آپ نے سنا نا جب امام حسین نے کہا تھا دیکھو اب جب شب جمعہ میرے روزے پہ آنا نا تو میرے اکبر کا مصائب مت پڑھنا. اس نے کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی مصائب پڑھنے میں؟ کہا غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن تم نے جب سے اکبر کا مصائب پڑھا ہے نا میری ماں گریہ کر رہی ہے، چپ نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ مصائب شہزادہ علی اکبر ہے ارباب اللہ. بڑا سخت مرحلہ ہے جناب علی اکبر کا مصائب. بعض تواریخ میں ملتا ہے جب یزید نے جناب علی اکبر کا سر دیکھا نا تو اس ملعون نے ایک جملہ کہا تم نے اکبر کو مار دیا تھا تو حسین کو مارنے کی ضرورت نہیں. تم نے اکبر کو مار دیا تھا تو پھر حسین کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی. کہا کیوں؟ کہا جس کا اکبر جیسا بیٹا مارا جائے نا تو وہ باپ خود بخود مر جاتا ہے. اللہ اکبر. ہاں باب ادا وہی لال آتا ہے بابا مجھے اذن وغا دیجیے. اللہ اکبر. جوان بیٹا آ کر باپ سے کہے بابا مجھے اذن وغا دیجیے. عجب نہیں. حسین نے کہا بیٹا جاؤ پہلے پھوپھی سے ملاقات کر لو. بس عزیزو جب اکبر پھوپھی کی بارگاہ میں آئے نا ایک جملہ کا پھوپھی اماں اگر آپ سے دادی زہرا نے پوچھ لیا کہ زینب تمہیں اکبر پیارا تھا یا حسین پیارا تھا، زینب نے کہا اکبر جاؤ. زینب نے اجازت دے دیا. ماں سے کیسے اجازت لیا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں نا جوان بیٹے کی ماں کے دل میں کیا کیا ارمان ہوتے ہیں. لیکن اللہ آج ماں سے بیٹا مرنے کی اجازت لے رہا ہے. ماں نے بھی مرنے کی اجازت دیا لیکن ارباب مقاتل کہتے جب خیمے سے نکل رہے تھے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا. عجب نہیں. ایک 4 سالہ بچی ارے دامن کو پکڑ کے کہتی ہو اے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ غربت میں طرح اجرکم اللہ. ارباب ادا. بڑا سخت مرحلہ تھا. اکبر آ گئے بابا سے رخصت ہونے کے لیے. جوان بیٹا اگر اشکیا کے درمیان جائے نا تو ایک باپ کا دل جانتا ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اکبر کو سوار کر دیا. اکبر جانے لگے لیکن ہوا کیا اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ضعیف باپ کمر تھامے چلا آ رہا ہے. اے میرے بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا. اے میرے لال اگر صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے. ہاں حسین کا چاند جا رہا ہے. بس عزیز و اکبر گئے ہیں، جنگ کی ہے، لوٹ کر بھی آئے. بابا سے پوچھا بابا میری جنگ دیکھی؟ ہاں میرے لال تم تو اپنے دادا علی مرتضیٰ کی طرح جنگ کرتے ہو. بابا انعام مانگ سکتا ہوں؟ میرے لال مانگو کیا مانگنا ہے. اے میرے بابا اگر چند قطرے آب مل جائے اگر چند قطرے آب مل جائے تو میں ان ظالموں کو بتاؤں حیدر کے گھرانے کی جنگ کیا ہوتی ہے. بس عزیز و حسین نے اکبر کی زبان میں اپنی زبان دی. جوان بیٹے نے زبان کھینچ لی. اے بابا ارے آپ کی زبان تو بہت خوش گئے. بدل بابے یہ قیامت کی گھڑی تھی. بیٹا گیا ہے. اللہ اللہ. جانتے ہو کیا ہوا؟ ارے حسین کے لال کو لیلا کے کڑی الجوال کو نرغے آدھا میں لے کر ان ظالموں نے حملہ شروع کیا. نہیں قیامت اس وقت آ گئی جب ایک ملعون آگے بڑھا اور نیزہ لے کر اکبر کے کلیجے میں چبو دیا. آواز دی السلام علیکم یا ابا. بس عزیز و حسین چلے ہیں. جو ارباب مقاتل کہتے ہیں حسین نے کئی مرتبہ کہا
بنی علی بنی علی بنی علی، میرے لال آواز دو کہاؤ، میرے لال آواز دو کہاؤ، میرے لال آواز دو کہاؤ۔ ارباب ازا یہ کیوں کہہ رہے معلوم ہے؟ چونکہ اکبر کی شہادت کے بعد ابو طاہر کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اے میرے لال آواز دو کہاؤ۔ بس عزیز و بوڑھا باپ جوان بیٹے کے پاس پہنچا۔ ارباب ازا قیامت کی گھڑی تھی، بیٹے نے نیزے کی علی کی جگہ کو ہاتھ سے چھپایا تھا۔ اے میرے لال یہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ بابا نیزے کی علی تر آئی ہے، بس یا علی کہہ کے نیزے کی علی نکالا۔ ارے اکبر کی روح پرواز کر گئی، ایک جملہ کہہ کے گئے، اے بابا وہ دیکھو جج میرے استقبال کو آئے ہیں، میری پیاس بجھانے آئے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آیا اکبر نے جملہ کیوں کہا، شاید حسین کو بتایا ہو۔ اے میرے بابا، ارے آپ کے دل پہ جو اکبر کی پیاس کا زخم ہے، اب اس زخم کو مٹا دیجئے۔ ارے اکبر کو جج نے سیراب کر دیا ہے۔ بدر باب ازا جوان کا جنازہ ہے نا، مجھے انصاف سے بتاؤ، خدا کی قسم میں بتاؤ کیا کیا ان ملعونوں نے؟ حسین اکبر کے جنازے پہ تھے، سر جھکائے تھے، یہ ملعون حسین کے سامنے تالیاں بجا رہے تھے۔ اللہ اللہ، بہن نے جب یہ منظر دیکھا، میرا بھائی کا عالم میں ایک مرتبہ زینب نے پردہ ہٹایا۔ ارے خیمے سے ذرا باہر، حسین نے کہا زینب ارے خیمے میں جاؤ، اکبر کے جنازہ میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمع فرما۔ ربنا تقبل منا انک